اسلام آباد کے موسم کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی ڈانس پارٹیز بھی پورے پاکستان میں بہت مشہور ہیں۔ اکثر و بیشتر ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پر جب کوئی پارٹی پکڑی جاتی ہے تو اس کے کچھ امیجز آتے ہیں، لیکن جو ہزاروں پارٹیز یہاں پر سورج ڈھلنے کے بعد ہر روز ہوتی ہیں ان کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ جب ہم اسلام آباد کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک امیج آتا ہے کہ بہت ہی پیسفل سا شہر ہے، ایک ڈپلومیٹک لاؤنج ہے، اچھا موسم ہے، پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، سرکاری لوگ رہتے ہیں، زیادہ شور شرابہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام آباد کا ایک اور رخ بھی ہے، جس رخ کے اندر پرائیویٹ انڈر گراؤنڈ سوشل سرکلز آتے ہیں، ڈانس پارٹیز آتی ہیں، اسلام آباد کی نائٹ لائف آتی ہے۔ بہت سے لوگ دوسرے شہروں سے اسلام آباد میں آ کر کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے لوگ تو 8 بجے سو جاتے ہیں، اسلام آباد میں تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ لیکن اسلام آباد اور دوسرے شہروں میں فرق یہ ہے کہ اسلام آباد کی ساری زندگی انڈورز ہے، لوگ گھروں کے اندر کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، سب پارٹیز، ساری نائٹ لائف گھروں کے اندر ہوتی ہے۔ اسلام آباد کو اگر ہم ڈانس پارٹیز کا ایک ہب کہیں پاکستان کے، تو اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے۔ یہ بات جاننا زیادہ ضروری ہے کہ اسلام آباد یہ ہب بنا کیسے اور کیوں بن گیا اسلام آباد یہ ہب۔ اسلام آباد میں سب زیادہ امیر لوگ رہتے ہیں، یہاں پر فارم ہاؤسز ہیں جہاں پر جو بھی پارٹی ہو رہی ہو اس کی آوازیں باہر تک نہیں جاتی۔ اسلام آباد میں پرائیویسی زیادہ ہے، لوگ ایک دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہی نہیں ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، پڑوسی کو نہیں جانتا۔ بہت زیادہ ویسٹرن لائف سٹائل ہے، لوگ ویسٹ سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں۔ بہت سارے لوگ اسلام آباد میں وہ ہیں جو کہ باہر رہتے ہیں اور اسلام آباد صرف وہ چند مہینوں کے لیے آتے ہیں، اور جب یہاں پر آتے ہیں تو وہی باہر والی زندگی وہ یہاں پر گزارنا چاہتے ہیں۔ پھر اسلام آباد کے اندر بہت سے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن ان کے گھر اسلام آباد میں نہیں ہیں، ان کے گھر اپنے آبائی علاقوں میں ہیں اور اسلام آباد کو صرف ایک عیاشی کا اڈا بنایا۔ اس کے بعد پھر جتنے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، بقایا جتنے بھی لوگ اس طرح کی بہت سوشل قسم کی لائف گزارنا چاہتے ہیں، وہ سب اسلام آباد رہنا پسند کرتے ہیں، اسلام آباد کی زندگی پسند کرتے ہیں۔ اب اسلام آباد کے اندر دراصل ہو کیا رہا ہے؟ اسلام آباد کے اندر ایک پورا سرکل ہے، ایک انڈر گراؤنڈ سرکل ہے جو کہ ہر روز رات کو ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ڈانس پارٹیز رکھتا ہے۔ وہ پارٹیز 3-4 قسموں کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ پارٹیز ہیں جن میں آپ ایک انٹری فی پے کرتے ہو، آپ وہاں پر جاتے ہو، وہاں پر آپ کو شراب بھی الاؤڈ ہوتی ہے، وہاں پر ڈانسز ہوتے ہیں، وہاں پر لڑکیاں ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ کھلتے ملتے ہو، ڈانس کرتے ہو، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ون نائٹ اسٹینڈ کے لیے جہاں بھی آپ نے جانا ہوتا ہے چلے جاتے ہو۔ دوسری قسم کی پارٹیز وہ ہیں جہاں پر کوئی انٹری فی نہیں ہوتی، وہاں پر صرف ریفرنسز سے دوستی یاریوں میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، سوشلائز کیا جاتا ہے۔ وہاں پر بڑے بڑے بیوروکریٹس کو، پولیٹیشنز کو انویٹیشن دیا جاتا ہے، وہ وہاں پر آتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو لوگ پارٹی کروا رہے ہوتے ہیں وہ ان سے ڈفرینٹ طرح کے کانٹریکٹس لیتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے فیورز لیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم کی وہ پارٹیز ہوتی ہیں یہاں پر جہاں پر نارمل لڑکیاں نہیں آتی بلکہ ناچنے والی ڈانسز جو ہوتی ہیں، جو کہ پیڈ ڈانسز ہوتی ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کو بلا کر ان کے ڈانسز کروائے جاتے ہیں، اور ڈانسز کے بعد ان سے ایک رات کے پیسے طے کر کے انہیں کمروں میں لے جایا جاتا ہے۔ یہ 3 طرح کی پارٹیز اسلام آباد میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ پارٹیز اسلام آباد کے ہر ایک سیکٹر میں ہوتی ہیں۔ پولیس بھی ان کے بارے میں جانتی ہوتی ہے، ہائر آفیشلز بھی جانتے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام ہائر آفیشلز ان پارٹیز کی زینت ہوتے ہیں۔ اب یہ پارٹیز صرف ڈانس پارٹیز نہیں ہیں جہاں پر آپ جاؤ ڈانس کرو اور گھر واپس آ جاؤ، یہاں پر ڈرگز کا یوزیج بہت زیادہ ہے۔ ہماری یوتھ یہاں پر جا رہی ہے اور ڈفرینٹ طرح کی ڈرگز استعمال کر رہی ہے۔ پارٹیز میں ایسٹسی پلز کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ یہ پل کھاتے ہیں اور اس کے بعد 8 گھنٹے تک وہ دھڑا دھڑ ناچتے رہتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس کے بعد آئس کے نشے یہاں پر بہت زیادہ ہیں، کوکین بہت زیادہ ہے، شراب بہت زیادہ ہے۔ یہ سب وہ ہیں جو کہ بالکل عام چل رہی ہوتی ہیں انہی پارٹیز، اور بہت سے لوگ ان پارٹیز میں ڈرگ اوور ڈوز کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پارٹی کے تمام اٹینڈیز ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں۔ جب پولیس آتی ہے تو ان کے اوپر پارٹیز ڈرگز کے کیسز الگ ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں جو مرڈر یا اس
بندے کی یا لڑکی کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کا کیس الگ پڑ جاتا ہے۔ یہ پارٹیز اتنی زیادہ انسیف ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر موجود تمام لوگ یا 99% لوگ کسی نہ کسی انفلوئنس کے انڈر ہوتے ہیں، یا انہوں نے شراب پی ہوتی ہے یا کوئی اور نشہ کیا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپے سے باہر ہو کر وہ کسی کو بھی ہرٹ کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی کر سکتے ہیں، وہاں پر لڑائی ہو جاتی ہے، گولیاں چل جاتی ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، لوگ نشوں میں بہت زیادہ پڑھ کے انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ خود کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، اور جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو وہ اپنا بہت زیادہ نقصان کروا بیٹھتے ہیں۔ اور اس نقصان میں سب سے زیادہ لڑکیاں آ جاتی ہیں جو ان پارٹیز کے اندر ڈرگز کر کے اتنی زیادہ نشے میں چلی جاتی ہیں کہ انہیں اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ہراسمنٹ شروع ہوتی ہے، کوئی انہیں کہیں ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی کہیں ہاتھ لگا رہا ہے۔ وہ لڑکیاں بھی ان میں شامل ہیں جو کہ صرف یو بننے کے لیے یا اپنی کسی اور دوست کے ساتھ ڈانس پارٹیز دیکھنے کے لیے وہاں پر آ گئی ہوتی ہیں، اور کوئی نہ کوئی انہیں کوئی ڈرگ دے دیتا ہے، یا وہ ولنگلی لے لیتی ہیں، یا پھر ان کی پیپسی کوک کے اندر ملا کے انہیں دے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد انہیں کوئی ہوش نہیں رہتا۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے، مجھے ایسے لوگ ملے ہیں جن کی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ لڑکیاں نشے میں اتنی پاگل ہو گئی ہیں کہ جو اس پارٹی کے باؤنسرز ہوتے ہیں، جو وہاں پر سیکیورٹی کے لیے بلائے جاتے ہیں، نشے میں دھت لڑکیوں کو وہ اٹھا کر کمروں میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اور سوچیں، جو لڑکی ایک دفعہ صرف یہ پارٹی دیکھنے کے لیے آ گئی ہے اور وہ نشے میں پاگل ہو گئی، اور اسے کسی سیکیورٹی کے بندے نے، کسی اور بندے نے جا کر اس کی عزت لوٹ لی، اس کا ہوش آنے کے بعد کیا حال ہوتا ہوگا، اس کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہوگی صرف ایک اس غلطی کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر بلیک میل کلچر ان پارٹیز میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ہڈن کیمراز لگائے جاتے ہیں، ہڈن مائکس لگائے جاتے ہیں، ہر انسان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور وہ ویڈیو پارٹی آرگنائزر اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں، جن کو وہ وقت آنے پر اپنے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں۔ جو لڑکیاں بھی ان پارٹیز میں آ کر اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر ناچ رہی ہوتی ہیں، ان کی ویڈیوز بنتی ہے، پھر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ بلیک میلنگ کلچر تو ڈانس پارٹیز میں ایک بہت عام سی بات ہے۔ ایون جو پولیٹیشنز یا سرکاری آفیشلز بڑے بڑے ڈیفرنٹ پارٹیز میں جاتے ہیں، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک پراپر ریکٹ ہے جو کہ کام کرتا ہے، جو کہ وہاں پر کیمراز فٹ کرتا ہے، اور ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ اکثر تو اٹینڈیز ہی ہوتے ہیں، چاہے پارٹی کروانے والا شخص ان کی ویڈیوز نہ بنا رہا ہو، بہت سے لوگ جو وہاں پر اٹینڈ کرنے آئے ہوتے ہیں وہ ہی اسی نیت سے آئے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر موجود لوگوں کی ویڈیوز بنائیں گے خفیہ کیمروں سے، اور اس کے بعد انہیں بلیک میل کریں گے۔ تو اگر آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں تو یہ تو آپ بھول ہی جائیں کہ آپ خفیہ طریقے سے جائیں گے ایک انڈر گراؤنڈ پارٹی میں، اور آرام سے وہاں سے باہر آ جائیں گے، اور آپ کے کسی جاننے والے کو نہیں پتہ چلے گا، یا پھر اس کے آفٹر افیکٹس آپ پر نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ جو ان پارٹیز کے اندر آتے ہیں یہ ایموشنلی بالکل خالی ہوتے ہیں، انہیں اٹینشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہی اٹینشن لینے یہ اس طرح کی پارٹیز میں آتے ہیں۔ اکثر اسلام آباد کی پارٹیز میں آپ جائیں تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، جنہیں ایکچول میں ڈانس بھی کرنا آتا ہوتا ہے۔ وہ صرف الٹے سیدھے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، صرف ویسٹ کی کاپی کر کے کہ جی ویسٹ میں ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں تو ہم بھی یہاں پر کریں گے۔ آتا جاتا انہیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صرف آ کر فٹ ان ہونے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کول سمجھنے کے لیے، سوشلائز کرنے کے لیے ایسی گندی جگہوں پر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو کسی نہ کسی بڑے مسئلے میں پھنسا بیٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو کہ ان پارٹیز کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، وہ جو پہلی دفعہ ان پارٹیز میں آتے ہیں انہیں بہت ایکسائٹمنٹ ملتی ہے، ایکسائٹمنٹ ہے، میوزک ہے، لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کے لیے لڑکے ہیں، ڈانسز چل رہے ہیں، ڈرگز کر رہے ہیں، بہت فن ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ان کو ریگریٹ میں بھی لے جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت بڑے مسئلوں میں بھی لے جاتی ہیں۔ یہ ڈانس پارٹیز اسلام آباد میں ہر عمر کے لوگ کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے اپنا ایک ڈانس پارٹی کلچر بنایا ہوا ہے، اس سے اوپر میرڈ کپلز نے ایک اپنی ڈانس پارٹیز کا سرکل بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جو کہ میرڈ ہو کر الگ الگ جا رہے ہیں پارٹیز میں، انہوں نے ایک اپنا الگ ہی سرکل بنایا ہوا ہے۔ پھر بہت سارے ایسے آدمی جو کہ اپنے 50s میں ہوتے ہیں، یا 40s کے اینڈ میں ہوتے ہیں، یا ایون 60s میں بھی ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسے آ گئے ہوتے ہیں، وہ پیڈ ڈانسز کو بلا کر یہ ڈانسز کروا رہے ہیں، وہاں پر پیسے پھینک رہے ہیں، وہ اپنی رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ شہر سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ایک خاموش طریقے سے عیاشی کا اڈا بن چکا ہے۔ لیکن
ہمیں جو بات اس پوری چیز سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عیاشی جو کہ سامنے سے بہت زیادہ زبردست لگ رہی ہوتی ہے، یہ اصل میں اتنی زبردست چیز ہے نہیں، کیونکہ یہ آپ کی پوری زندگی خراب کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی شخص آپ کو اس طرح کی چیزوں میں لے کر جانا چاہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی ہوتی۔ ان کو ہوتا ہے کہ واو ہم ڈانس پارٹیز میں جائیں گے، وہاں یہ ہوگا، جو چیزیں فلموں میں دیکھی ہیں وہ اصل میں ایکسپیرینس کر سکیں گے، لیکن کبھی کبھار آپ کا ایک ایکسپیرینس بھی آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسی تمام چیزوں سے بہت دور رہیں، ان کے پاس جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی زندگی کو بچائیں۔ ان کے اندر کوئی ایکسائٹمنٹ، کوئی مزہ نہیں ہے۔ یہ جو کھوکھلے لوگ ہیں صرف وہ اپنی زندگی میں تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ لانے کے لیے ایسی جگہوں پر جاتے ہیں اور واپس وہ اور زیادہ خراب حال ہو کر آتے ہیں۔ اس لیے خود کو بھی بچائیں اور اپنے آس پاس والوں کو بھی بچائیں۔ اور کامنٹس میں آپ مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ ان ڈانس پارٹیز کے بارے میں کتنا ہی جانتے ہیں جو کہ اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح کی اور ٹیبو ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں پر کلک کریں۔